اور حدیث مبارکہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات. لوگوں میں اللہ کی وہ رحمت ہے جو مخلوق کے لیے تحفے کے طور پر دی ہے. یہاں پہ انما کلمہ حسن ہے. مطلب یہ ہے میری حقیقت صرف اور صرف میری رحمت ہے. میری حقیقت کیا ہے؟ میں رحمت تمام جہانوں کے لیے رحمت تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ مقام عبادت ریاضت سے حاصل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سراپائے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اس مضمون کو ایک اور جگہ سورہ احزاب میں بیان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. یہ نبی مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اس پوائنٹ کو دیکھیے گا. اللہ رب العزت جب اپنی قربت کی بات فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ اپنے قرب کی بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے تمہاری شرک سے. لیکن جب آقا دو جہاں کی ذات کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. شرک کٹ جائے تو انسان کو مرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. انسان تڑپتا رہتا ہے. جانور کی قربانی ہوتی ہے اور یہ ہم تجربہ بھی ہوتا ہے تجزیہ بھی کرتے ہیں. شرک کٹنے کے فوراً بعد وہ ڈیڈ نہیں ہے. فوراً بعد وہ ڈیڈ نہیں ہوتا. تھوڑا وقت لیتا ہے تڑپتا ہے. لیکن انسان کی جب روح قبض کرتی ہے جب جان نکلتی ہے تو ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا اور بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے. ایک سیکنڈ لگتا ہے جھٹکا. اس کے بعد انسان کے وجود کی سکت ختم ہو جاتی ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا جس طرح جان کے بغیر زندگی ممکن نہیں اسی طرح مصطفیٰ کی رحمت اور قربت کے بغیر ایمان زندہ نہیں رہ سکتا. جان نکل جائے تو انسان فوراً مر جاتا ہے. اسی طرح حضور سے دور ایمان کو فوراً ختم کر دیتی ہے. اسی مضمون کو حدیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا. مسلم شریف کی روایت ہے انا اولیٰ بکل مؤمن من نفسہ. ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب تر ہوں. اور پھر بخاری شریف کی روایت میں فرمایا نہ صرف دنیا میں قریب تر ہوں بلکہ فرمایا وَأَنَا أَوْلَىٰ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. میں دنیا میں بھی قریب تر ہوں اور میں آخرت میں بھی قریب تر ہوں. پہلا پورشن یہاں تک مکمل ہوا. اب یہاں پہ تین چیزیں ہیں ہمارے سامنے آئی. بھیجا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. بھیجا کس کو؟ اپنے محبوب کو. کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. لیکن ایک تشنگی ابھی بھی باقی ہے. آپ میں سے کوئی المختصر آگے چلتے ہیں. پہلی چیز کیا بیان کی گئی؟ یتلو علیہم آیات. دوسری چیز یہاں پہ اس سورہ جمعہ کی ترتیب کے مطابق یزکیہم. حضور کی آمد کا مقصود تزکیہ نفس تھا. وہ لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے تھے. چاہتے تھے ہم نکل جائیں. کوئی نظر نہیں آتا تھا. ان کے لیے فرمایا محبوب آپ جائیے قرآن پڑھ کے سنائیے وَيُزَكِّيهِمْ. اور آپ ان کو پاک کیجئے. ان کے دلوں کو پاک کیجئے. دل کی صفائی ایمان کی بنیاد تھی. دل کی صفائی ایمان کی بنیاد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے. جب وہ درست ہوتا ہے تو پورے کا پورا جسم درست ہوتا ہے. اور جب وہ ٹکڑا خراب ہوتا ہے تو پورے کا پورا جسم خراب ہوتا ہے. وَهِيَ الْقَلْبُ. اور سن لو وہ جو ٹکڑا ہے وہ تمہارا دل ہے. تمہارا دل ٹھیک ہے تمہارا پورا جسم ٹھیک ہے. تمہارا دل ٹھیک نہیں تو تمہارا جسم بھی ٹھیک نہیں ہے. دو مقصود میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. تلاوت قرآن پاک. دوسرا تزکیہ نفس. اب تیسری چیز تعلیم قرآن. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. صرف قرآن پڑھ کے نہیں سکھانا, صرف پڑھ کے نہیں دینا. آپ نے ان کو اس قرآن کے معنی و مطالب بھی بتانے ہیں, سمجھانا ہے, فہم بھی دینی
आदाब। चौथा मकसद वल हिक्मा, तालीम हिकमत। अब तालीम हिकमत क्या होगी? रसूलुल्लाह ने हमें हिकमत सिखाई और सुन्नत मुबारका के जरिए जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया। यानी वो लोग जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं, उनका ओढ़ना बिछोना हुजूर की सुन्नतें होती हैं, उनका खाना पीना हुजूर की सुन्नतें होती हैं। उन्हें जिंदगी में जब भी कोई काम पड़ता है तो वो पहले हदीस की जानिब मुतवज्जे होते हैं, कुरान की जानिब मुतवज्जे होते हैं और देखते हैं इस काम में मेरे हुजूर का तरीक क्या था। ये असल मोहब्बत है। अल्लाह ताला इस मजमून को कुरान पाक में एक और जगह बयान फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। स्टूडेंट, हम में से हर बंदी ये दावा करती है कि हमें हुजूर से मोहब्बत है, हमें अल्लाह से मोहब्बत है, लेकिन वो कितना खुशकिस्मत होगा जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमा दे मुझे इससे मोहब्बत है। क्या फरमाया? कुल नबी आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी अगर कोई चाहता है अल्लाह ताला मुझे अपना महबूब बना ले तो अपने आप को हुजूर के रंग में रंग दे, वो अपने आप के ऊपर हुजूर का रंग चढ़ा ले, वो अपने आप को सुन्नतों के ऐन मुताबिक कर दे, अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। हदीस मुबारका में आता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इस आयत मुबारका में 4 चीजें बयान की गई। क्या बयान की गई? बेसिक का मकसद, पहली तिलावत कुरान, दूसरी तज़किये नफ्स, तीसरी तालीम कुरान और चौथी तालीम हिकमत। ये 4 चीजें हुजूर की बेसिक का मकसद है। अच्छा, इस आयत के अंदर एक छोटा सा पोर्शन है, मैं तवज्जो दिलाती चलूं। इसके दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अगरचे वो लोग जहां पे आपको भेजा गया था इससे पहले खुली गुमराही में थे। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, मैं जस्ट आपको इशारतन बात करूंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर को जिस मकसूद के लिए भेजा गया था उसके बाद भी हम उन्हीं चीजों की तरफ तो नहीं लौट रहे? अपने आप को जरा चेक कीजिएगा, हम कहाँ पे खड़े हैं। हुजूर को जब भेजा गया था तो 3 चीजें बड़ी उरूज पर थी। अरब में, मक्का में 3 चीजें बड़ी उरूज पर थी। नंबर 1 गुमराही, जहालत। 3 चीजें उरूज पर थी। जहालत, क्या थे? जाहिल थे। और एक नुक्ता बयान करती चलूं, जब हम जिक्र करते हैं ना कुतुब सीरत में या पढ़ते हैं तो इस्लाम का जो सबसे बड़ा दुश्मन था उसे अबू जहल कहा गया है, अबुल कुफर नहीं कहा गया। क्या कहा गया है? अबू जहल। यानी पता क्या चला? जहालत सबसे बड़ा मसला है। जहालत सबसे बड़ा मसला है। जहालत जाती रहेगी तो इल्म आता रहेगा। दूसरी चीज फहाशी, वहां पे फहाशी बड़े उरूज पर थी। और तीसरी चीज गुमराह कुन शायरी, शायरी वो किया करते थे जिसमें लग़वियात बयान की जाती। बस आपने इसमें अपने आप को देखना है कहीं हम जहालत में मुब्तला तो नहीं। हमारा कुरान और हदीस से कितना ताल्लुक है? क्या हमारा ताल्लुक कुरान और हदीस से मजबूत है या कमजोर है? फहाशी में कहीं हम तो वहां पे नहीं आ रहे, या अगर गुमराह कुन शायरी है तो हमारा उससे दूर दूर तक ताल्लुक तो नहीं। ये आप खुद को एनालिसिस कीजिएगा। यहाँ तक हमारे 2 पोर्शन मुकम्मल हुए, हमारे 2 पार्ट मुकम्मल हुए। अब आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी एक सवाल रह जाता है। पहली चीज थी हुजूर रहमतन लिल आलमीन, फिर क्यों भेजा, बेसिक का मकसद बयान किया गया। अब तीसरा पोर्शन ये है, आया क्या आपने जो तालीमात दी थी उसकी अमली तस्वीर मौजूद थी कि नहीं थी? यदि देखा जाएगा कहीं इंसान ये तो नहीं कह सकता कि हुजूर जो तालीम लेके आए थे हम उसको नहीं पूरा कर सकते या हम अपने आप को उसके मुताबिक नहीं डाल सकते। क्या ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने उन सारी चीजों को लिया, जिन्होंने तिलावत कुरान भी
تو جب ہم کتب سیرت کو پڑھتے ہیں یا کتب حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ان گنت صحابہ کے نام آتے ہیں، وہ ہستیاں جنہوں نے اپنا آپ حضور کے اوپر وار دیا، حضور سے والہانہ محبت کی، اور اتنی کی کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور بس یہ نہیں، ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دی اور فرما دیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا رب تم سے راضی ہو گیا، تم رب سے راضی ہو گئے، جنت بھی مل گئی، اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ میں آپ ہم سب ہمارے گرد و نواح میں ہر کوئی دوڑ رہا ہے کامیابی کے لیے، دعا کے کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ بچہ صبح تیار ہو کے نکلتا ہے، ماں دعا کرتی ہے یا اللہ میری اولاد کو کامیاب کرنا، بچیاں نکلتی ہیں، دعا کی جاتی ہے کامیابی دینا، اساتذہ سے دعا مانگی جاتی ہے کامیابی کی، رہبر کے پاس جایا جاتا ہے، لوگوں کے پاس جایا جاتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے کامیابی کی۔ سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو کامیابی کے تقاضے تھے، جو کیا تھے؟ کامیابی کے تقاضے تھے، ہم اس کے اوپر کتنا پورا اتر رہے ہیں؟ جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو مشروط بھی فوت ہو جایا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیے، اس آئینے میں دیکھیے، ہم صبح ہر روز جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تقریباً سبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم ٹھیک لگ رہے ہیں، اب کوئی دیکھنے والا ہم پہ دیکھ کے ہنسے گا نہیں، ہمارے چہرے پہ کوئی ایسا عیب نہیں جو کسی دیکھنے والے کو برا محسوس ہو، لیکن کاش اس آئینے میں کبھی ضمیر کے آئینے کو بھی دیکھا جائے، کاش اپنے اندر کی صدا بھی سنی جائے، کاش اپنے اندر سے اٹھنے والی آواز کو بھی سنا جائے، جس کو آج ہم نے مادیت کے دور میں دفنا کے رکھ دیا۔ کسی عہدے پہ پہنچ جانا، ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا، افیسر بن جانا، یہ کامیابی کا ایک پہلو ہے، ایک جہد ہے، صرف دنیا تک محدود ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے جب اس دنیا سے چلے جاؤ، تمہاری چارپائی پڑی ہوئی اور اس کے اوپر جو تبصرے ہو رہے ہوں، وہ تبصرے یہ کہے کہ یہ بندہ وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے لیے پابند سلاسل کیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے لیے ایک دائرے میں بند کیا تھا، اس کی حدود کو پامال کرتے ہوئے اس کا دل ڈر جاتا تھا۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے کئیوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ یہ اصل کامیابی ہے، یہ کامیابی کا معیار ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی دنیا میں کہا جائے، میں نے یہ کہا جب چارپائی پڑی ہو، رونے والے رو رہے ہوں، تبصرہ کرنے والے تبصرہ کر رہے ہوں، لیکن ہر کسی کی آنکھ بھی نم ہو اور ساتھ یہ گفتگو بھی ہو، ہمیں تو اس کی وجہ سے کبھی تکلیف نہیں پہنچی، ہم نے تو اس کے اندر ایمان کی رمق پائی، ہم نے تو اس کے اندر ایمان کی جھلک پائی۔